نہیں ہے تو بات ہے. میں نے وہاں کہا تھا، بدبیانتی سے نہیں چھاپا، میں نے کہا تھا جو لوگ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان کے پیچھے ہماری نماز. تم کہو ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم ابھی تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار. ہمارا کیا ہے؟ ہم تمہارے پیچھے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر تم کہو کہ کعبے کے مدینے کے کہتے کیا ہے فتویٰ چھپا کہ جس نے مدینے کے امام کے پیچھے نماز ادا کی اس کا نکاح ٹوٹ گیا. ایک عورت نے مجھ پر ٹیلی فون کیا، اس نے کہا علامہ صاحب نماز میرے خامن نے پڑھی ہے، نکاح میرا ٹوٹ گیا ہے، اس میں جرم میرا کیا ہے؟ میں نہیں سمجھی بات. یعنی نماز تو میرے خامن نے پڑھی، نکاح مولوی نے میرا توڑ دیا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا نہ تیرے خامن کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے، قصور اس بدبخت مولوی کا ہے. اس نے کہا کئی گھروں سے ہمیں نکاح کا بلاوا نہیں آیا، چلو اسی بہانے تجدید نکاح کی فیس تو مل جائے گی. یہ تو وہ لوگ ہیں. ہمارے سیالکوٹ کی بات ہے مولوی سلیمان صاحب، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، مرزا صاحب سن رہے ہیں، میں اللہ کی قسم اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے محلے کے پاس ایک نابینا حافظ صاحب ہوا، ہمارا محلہ سارا وابیوں کا تھا. اللہ کا شکر کچھ ہمارے اندر تب بھی سختی آ گئی ہے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی بات دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو یہ حافظ صاحب ساری وابی تھے گرد و پیش میں. ہمارے محلے کے سامنے ایک محلہ تھا، میں چھوٹا سا تھا 10-9 برس کا جب میں نے قرآن حفظ کیا. یہ حافظ عالم بیٹھا ہوا، یہ میری غلطیاں نکالا کرتا تھا. میں جا کے ایک حافظ تھا پڑوس میں، یہ تو دکانداری کرتے تھے، میں نے اب دور کرنا ہوتا تھا اور گرد و پیش میں کوئی حافظ نہیں تھا. ایک نبینا حافظ تھا بریلوی، اس کے پاس جا کے دور کیا کرتا تھا. 9 برس کی عمر، لیکن وہابیوں کے ذہن شروع سے ہی کچھ اس طرح کا خراب ہی ہوتا ہے. ایک دن ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا حافظ جی میرا منڈا مر گیا، جنازہ پڑھا دو. حافظ محمد علی اس کا نام تھا، نبینا تھا. کہنے لگا چلو چلو منڈے سارے جنازہ پڑھ. میں نے کہا اگر کہتا ختم پڑھنے چلو تو ہم نہ جاتے، جنازے کی تو کوئی بات نہیں ہے. جنازہ پڑھنے گئے، اس نے 5 روپے دیے جنازہ. کہنے لگا یہ تو جنازے نے تے اذان تو کسی اور کو دعائی سی، وہ بھی پیسے کٹ. انہوں نے کہا یہ تو مر گیا ہے. کہنے لگا اذان تے دعائی صحیح نا. ان کا کیا ہے؟ یہ تو لوگوں کے نکاح اسی لیے توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کہ پھر نکاح کی فیس ہمیں مل جائے. جو لوگ یہ کہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات متصرف فی الکائنات ہے، ان کا اختیار اور ان کا اقتدار ساری کائنات میں ہے، اور حضور اسی طرح زندہ ہیں جس طرح کس سے پہلے نہیں وفات تو ہوئی نہیں. اب عقل ہو تو کوئی پوچھے کہ کس سے پہلے. یہ احمد سعید کاظمی، میں نے آج تک کسی ملا کا نام نہیں لیا، لیکن آج نام لینے پر مجبور ہو گیا ہوں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. اب کھا کھا کے گالیاں سینہ پک گیا ہے. جواب دیں گے انشاءاللہ. کس دن؟ جمعے کے دن نہیں آؤ گے؟ نہیں میں عربی سے ایک بیٹھا تھا سی اربانہ انشاءاللہ میں نہیں مانتا. ہاتھ اٹھا کے کہو کہا اس ملا نے توہین کی بات کر رہے تھے. قاری پروفیسر سعید صاحب بھی عجیب سادہ آدمی ہے. میں نے دیکھا جیڑا بندہ پروفیسر ہو جاتا وہ سادہ ہو جاتا نال. توہین کی ہے. توہین کیا توہین کی ہے؟ توہین یہ کہتے ہیں آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں توہین کون کرتا. ذرا سامنے تو آؤ. میں پچھلا جمعہ یہاں پہلا جمعہ میں نے پڑھایا ہے. میں گیا ہوا تھا مصر، یمن اور سعودی عرب کانفرنسوں کے سلسلے میں. آتے ہی لوگوں نے بتلایا، بڑی ٹیپیں سنائی، بڑی گالیاں. میں نے کہا یار ان کے سنانے کی کیا ضرورت ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے ہی گالیوں کا تصور یاد آ جائے. اور کسی نے کہا نا، کوئی بندہ گیا، سارے گاؤں والے اس کو کہتے بدھو ہے بدھو ہے. اس نے کہا گاؤں ہی چھوڑ دو، اس گاؤں میں کیا رہنا جس سارے گاؤں والوں نے بدھو کا نام ہی رکھ دیا ہے. ایک دوسری بستی میں چل گیا، وہاں تو نور پہ روٹی لیں گا، کوئی ایسی حرکت کی. اس نے کہا بدھوا تم کتوں آ گئے ہیں؟ اس نے کہا تجھ کو کیسے پتا چل گیا ہے؟
میرا نام یہ، انہوں نے کہا تیرے چہرے میں تو فٹک پہ ہی نہیں ہے ان کی. میں نے کہا ان کو بتلانے کی کیا ضرورت ہے کہ گالیاں دی ہیں، ان کے چہرے پر ہی گالیاں لکھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ، ان سے کوئی اور چیز کی توقع کیا رکھی جا سکتی ہے؟ حیرانگی کی بات تو تب ہے کہ گالی نہ دیں، اگر گالی دیں تو تعجب. اور قرآن سنانا ہماری قسمت میں، گالی سنانا ان کی قسمت میں. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تو کہا گالیاں توہین. میں نے کہا جس کو غزالی دوراں اور متکلم زماں کہتے ہیں اور جو سب سے بڑا ان کا رہنما ہے احمد سعید کاظمی، سید احمد سعید کاظمی صاحب، ہم بے ادبی سے نام نہیں لیتے، خدا ان سے جو چاہے سلوک کرے، ہمارا کیا ہے. سید صاحب نے اپنی کتاب حیات بعد الممات نام رکھا ہے حیات بعد الممات، اور لکھتے کیا ہیں؟ کہا لمحے بھر کے لیے نبی پہ موت کا جھونکا آیا اور گزر گیا، اور جب آپ کے صحابہ آپ کو اٹھا کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، ذرا سننا بات، جب آپ کے صحابہ آپ کی چارپائی کو اٹھا کر آپ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، حضور آنکھیں کھولے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ہنستے ہو اور روو روو ماتم کرو. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات.